بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ڈنگ پہ ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ اٹھے گی صبح امن لہو رنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ میرے پاکستانیوں، آج تحریک کے فیصلہ کن مرحلے کا آغاز میں جان نثاران عمران خان سے مخاطب ہو کر رہا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو نوجوان آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ وہ ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد زمان پارک میں، بنی گالہ میں یہ 1 سال اپنی لیڈر کے لیے وہاں پہ بیٹھے رہے، کیمپوں میں بیٹھے رہے۔ جب جب عمران خان کی پیشی ہوتی تھی یہ فرنٹ پہ ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد پچھلی 3 دفعہ جو اسلام آباد کی کال دی گئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس کڑی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، گولیاں برس رہی ہے، کنٹینرز ہے، خندقیں کودی گئی ہے، ایک حشر کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھتے ہو کہ یہ نوجوان آپ کے لیے رستے کلیئر کرتے ہیں، قافلوں کے لیے رستے کلیئر کرتے ہیں، فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 3 دفعہ جو انہوں نے بارہا دعویٰ کیا کہ اسلام آباد کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکتا، تو ان لوگوں کے یہ تعلیم یافتہ نوجوان جو آپ کے سامنے ہیں، جو عمران خان کی نظریے سے محبت کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے فرنٹ پہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میں جلدی آپ سے اور نوجوانوں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پرامن جدوجہد میں آپشنز کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے جبر کیا، ظلم کیا، گھر توڑے، ناحق ہزاروں کارکنوں کو جیل میں ڈالا، ملک کے مقبول ترین لیڈر کو، عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے غلط طریقے سے ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کیا، ان کی اہلیہ کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا، ہمارے 10,000 سے زیادہ کارکنان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، اغوا کیا، تشدد کیا، ہمارے کارکنان کو شہید کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمارے جو پرامن پاکستانی ہے، انہوں نے جبر کا بدلہ ووٹ سے لیا، اور کیا ہوا تھا؟ انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا۔ 1,000 کے قریب انتخابی نشان انہوں نے الاٹ کر دیے تھے، امیدواروں کے کاغذات چھینے جا رہے تھے، مضبوط ترین جو امیدوار تھے ان کو نااہل قرار دیا جا رہا تھا، لیڈر جیل میں تھا، اس کی تصویر پر بھی پابندی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جبر کا بدلہ ووٹ سے لیا۔ لیکن اتنے بے شرم ہے یہ اپنی اقتدار کے لیے اور بغض میں، انا کی وجہ سے، جس طرح پہلے بھی ملک دولخت ہوا تھا، انہوں نے 180 سیٹوں والی جماعت سے الیکشن چھین کے اس پہ ڈھاکہ ڈال کے انہوں نے 17 سیٹوں والوں کی حکومت بنا دی۔ پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے؟ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ پہلی ہی عدالتیں کنٹرول تھی عمران خان کی کیسز میں، آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ خط لکھتے ہیں، ججز خود فریاد کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنٹرول کرنا تھا، کیونکہ 10 سالہ لندن پلان کی تکمیل اور طاقت کے لیے، 10 سالہ پلان کی جو خواہش ہے، جو کوشش ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ خونی آئینی ترمیم، پھر جعلی پارلیمنٹ سے پاس کرنا پڑا، اور انہوں نے ججز بھی اپنے بٹھا دیے، جو ملٹری خونی ترمیم انہوں نے کیا۔ تو انصاف کا آپشن بھی آپ سے چلا گیا۔ پھر آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ پرامن طریقے سے آپ احتجاج کرو، آپ آواز اٹھاؤ۔ آواز اٹھانے والے لاپتہ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اور جو پاکستانی ڈی چوک نکلے، تو ڈی چوک ریڈ زون جیسے علاقے میں انہوں نے پوری دنیا کے سامنے سنائپر سے گولیاں ماری، لوگوں کو شہید کیا، معصوم نہتے لوگوں کو نہ صرف شہید کیا بلکہ شہداء کی جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو لاپتہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف ان کو لاپتہ کیا بلکہ ان کے اہل خانہ کو بھی ٹارچر کیا۔ پھر اس کے بعد لاشوں پر بیانیہ بنانا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں کہ یہ ووٹ بھی نہیں مانتے، جمہوریت بھی ختم، انسانی حقوق بھی ختم، آئین بھی پامال، پارلیمنٹ بھی یرغمال، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کرے؟ کیا ہم خاموش ہو جائے، اپنی آواز نہ اٹھائے؟ کیا ہم اس تحریک کو ختم کر دیں؟ میرے پاکستانیوں، آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ہم عمران خان جو جیل میں اس ملک کے حقیقی آزادی کے لیے ہیں، جو ڈٹ کے کڑے ہیں، ان کو ہم بھول جائے کہ وہ ساری زندگی جیل میں ہوں گے؟
ہم بشرا بی بی اور کارکنان جو ہزاروں ہمارے جیلوں میں ہیں ان کو کیا ہم بھول جائے؟ جو ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے سامنے سے گولیاں چلائی، ان کو شہید کیا، ان کو بھی ہم بھول جائے؟ کیا ہم جو پاکستان ہے، کیا ہم مان جائیں ہم سارے پاکستانی کہ ایک بادشاہ سلامت ہے اور یہ باقی ان کی رعایا مزارے ہیں سارے اور پاکستان ان کی جاگیر ہے؟ کیا ہم یہ مان جائیں؟ تو میرے پاکستانیوں، جب میں خود سے بھی یہ سوال کرتا ہوں تو عمران خان کا جو اقوام متحدہ میں تقریر تھی، انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question and my belief is لا الہ الا اللہ. تو میرے پاکستانیوں، ہمارا لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے. We will fight. ہم لڑیں گے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو بے کسوں کی آخری تلوار چلنی ہے، ابھی تو شام ڈلنی ہے، ابھی تو دیکھ لے مجھ پر جنوں کا ورد طاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے. میرے پاکستانیوں، اب میں آتا ہوں لائے عمل پہ. سب سن لیں، غور سے سن لیں. پہلی چیز یہ، بلکہ اس سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. خان صاحب کی بہنوں کو، ان کی فیملی کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں مل رہی، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ہماری یہ تحریک رسائی کے لیے نہیں ہے، رہائی کے لیے ہے، آئین کی بحالی کے لیے ہے، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اس لیے سب سے پہلے میں اس پہ بات کروں گا. بشرا بی بی اور عمران خان کی جو ملاقات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. بشرا بی بی کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے، لیکن خان صاحب کی بہنوں نے اڈیالہ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے. تو میں منتخب اراکین اسمبلی، جو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان سے اپنی طرف سے اور اپنے کارکنوں کی طرف سے اپیل کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ علیمہ خان سے، علیمہ آپا، عظمیٰ آپا اور نورین آپا سے بات کرے، ان سے مشاورت کرے اور ایک لائحہ عمل مرتب کر دے کہ کیا کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا. وہ اگر اکیلی باہر دھرنا دے گی تو اس سے پورے پاکستانی قوم، جو ان کا بھائی ہے لیکن ہمارا لیڈر ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ان کے لیے باہر دھرنا دے گی تو یہ بہت پاکستان کو دکھ ہوگا. اس لیے قومی اسمبلی کے جتنے ممبران ہیں، میں سب کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے بات کرے اور لائحہ عمل مرتب کر دیجیے. ابھی میں آپ سے جو ہماری تحریک کا فیصلہ کن مرحلہ ہے اس پہ چند نکات. پہلی چیز، آپ سب جو جان نثاران عمران خان ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب آپ 24 نومبر کو جا رہے تھے، اور اس سے پہلے 24 نومبر کو آپ کو 10,000 نوجوان جو فرنٹ پہ ہوں گے، جو رستے کلیئر کریں گے، جو کہ اپنے جو باقی کارکنان ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے قافلے آتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تو آپ نے وہ کام بخوبی نبھایا اور آپ ہر جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے تھے. اس دفعہ میں نے آپ کو پرسوں بھی کہا تھا اور آج سب کے سامنے، کیونکہ آپ سب آج موجود ہیں، تو پچھلی دفعہ 10,000 آپ کا ٹارگٹ تھا، اس دفعہ آپ نے ہر ضلع سے 5,000 نوجوان تیار کرنے ہیں، اور آج سے آپ نے جا کے اپنی کمپین مہم شروع کرنی ہے. تو 5,000 ہر ضلع سے آپ نے نوجوان اس دفعہ تیار کرنے ہیں. نمبر 2، میں بالکل متحدہ اپوزیشن کی بھی میٹنگز ہوئی ہے. تحفظ آئین پاکستان کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں سے بھی آئین کی بحالی کے لیے بات ہو رہی ہے. ہم وہاں سے جو لائحہ عمل آئے گا اس کے اوپر ہم منوعن انشاءاللہ عمل کریں گے اور کوشش کریں گے. لیکن ہم اپنی تیاری اس لیے کر رہے ہیں، اور میں آپ سب سے کہتا ہوں، کیونکہ ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں ہے، لیڈر ہمارا جیل میں ہے، کارکنان ہمارے جیل میں ہے، تشدد ہمارے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے، گھر ہمارے توڑے جا رہے ہیں، مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے. تو ہم نے بالکل ایک جمہوری عمل ہے، سب کو ساتھ ملانا ہے، ایک میٹنگز ہو رہی ہے، سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہم اپنی تیاری مزید تاخیر کا شکار نہیں کریں گے، اور آج سے یہ سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے یہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ اہم پوائنٹ تھا. اس کے ساتھ ایک اور چیز کہی جا رہی ہے، ایک اہم ترین پوائنٹ، ٹاؤٹس کے ذریعے جب سے میں نے ٹویٹ کیا اور ایک مومنٹم بلڈ ہونا شروع ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کے کارکنان تو سارے یہاں پہ تو لیڈر ایک ہی ہے، عمران خان، اس پورے قوم کا، اس پورے پاکستان کا ایک ہی لیڈر ہے. اور لوگ چاہتے ہیں، کارکنان چاہتے ہیں، قوم چاہتی ہے کہ ان کی بات ہو، عمران خان کی بات ہو، ہم سب چاہتے ہیں.
تو جب سے ہم نے تحریک کے نئے مرحلے کا فیصلہ کن مرحلے کا اعلان کیا، تب سے ٹاؤٹس کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، 10 لاکھ لوگ نکل آ جائیں گے، پہلے تو لوگ نہیں نکلیں گے، 10 لاکھ نکل آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، 20 لاکھ نکلیں گے تو کیا ہوگا۔ مطلب ایک تو یہ اقبالی جرم ہے کہ ووٹ دے دو تو وہ بھی نہیں مانتے، عوام نکلے تو گولیاں چلاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میری بات سنو، اس دفعہ ہم وہ تحریک چلائیں گے کہ آپ کو فرق تو ویسے بھی پڑ رہا ہے، اگر فرق نہ پڑ رہا ہوتا تو سوشل میڈیا والوں کو اٹھاتے، فرق نہ پڑ رہا ہوتا تو اوورسیز والوں کے خلاف آپ مہم چلاتے، فرق نہ پڑ رہا ہوتا تو اتنے سارے گھر آپ توڑتے، آپ مینڈیٹ چراتے، آپ اتنی بے شرمی سی تمام چیزیں کرتے۔ فرق تو پڑ رہا ہے، لیکن آپ کو زیادہ فرق محسوس کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم ہر وہ کام کریں گے پرامن انداز میں جو پرامن تحریکوں میں ہو سکتا ہے۔ اور میں سوشل میڈیا کو کہتا ہوں، پچھلی دنوں میں نے دیکھا تھا کہ ایک مہم شروع ہوئی تھی بائیکاٹ کی، وہ انفرادی طور پہ ایکٹیوسٹ نے شروع کی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک نہیں 100 ایسے آپشنز ہو سکتے ہیں جو ملک کی مقبول ترین جماعت کی طرف سے آ سکتے ہیں۔ اور میں کلیئر کٹ بتا دوں، ہم ہر پرامن آپشن استعمال کریں گے، آپ کو فرق محسوس ہوگا، بلکہ تپش محسوس ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہمارے آئی سیف والوں کو، کیونکہ یہاں پہ سارے آئی سیف کے سابقین بھی بیٹھے ہیں جان نثاران میں، اور آئی سیف والے بھی ہیں۔ میں ان کو کہنا چاہوں، جس طرح ایگریکلچر یونیورسٹی کا جو یونٹ ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے، تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ وہ ایکٹیولی روزانہ کی بنیاد پر ہر ایشو کے اوپر ان کی ریلیز ہوتی ہے، ایک واک کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھ دوسروں کو ملاتے ہیں۔ تو آپ اسٹڈی سرکلز کا سلسلہ جاری رکھیں، لیکن ملک انقلاب کی دہلیز پہ کھڑا ہے، تو اب اس اسٹڈی سرکل سے اٹھ کے جو نعرے سرکل میں آپ لگاتے ہیں، اس سے اٹھ کے آئی سیف کے سابقین جو یوتھ کا اس وقت حصہ ہے، میں آپ کو کہتا ہوں، اور جو قیادت ہے اور جو ایگریکلچر یونیورسٹی کا کیمپس کا صدر بھی وہاں سے ہے، میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو آپ تحریک میں بدلے اور اس کو اٹھائے۔ اور سابقین کی میں ڈیوٹیز لگا رہا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے یہاں پہ خیبر پختونخوا کے جتنی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ آپ کے لیے مومنٹم وہ بلڈ کریں گے، اور اس کو طلبہ تحریک کی ایک شکل اگر دینی ہے تو اس طرف ہم نے اس کو لے کے جانا ہے۔ پھر ایک اور چیز میں آپ سب کو ایک اہم ترین چیز بتا دوں کہ اس دفعہ بلکہ آج سے ہی آپ سب اپنے بیگ تیار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ گاڑیاں تو ہوتی ہے، لیکن جتنے لوگ اس دفعہ انشاءاللہ جب اناؤنسمنٹ ہوگی، ابھی ہم نے مومنٹم بلڈ کرنا ہے اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا تب تک، اس کو بالکل ایکٹیویٹیز کو بند نہیں کرنا۔ آپ سب نے اپنے کنونشنز، بازاروں کے وزٹس، کالجز، یونیورسٹیز کے وزٹ، یہ سب جاری رکھنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے آج سے اپنے بیگ تیار کرنے ہیں، کیونکہ ہم پیدل بھی اسلام آباد کی طرف قافلہ جائے گا اور سر ہی سر ہوں گے ہر طرف سڑکوں پہ۔ کیوں ہوگا ایسا وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد آخری چیز 11 تاریخ کو، اس سے پہلے 11 تاریخ کو انشاءاللہ میں سوات والوں سے بات کروں گا اپنے حلقے سے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سوات والی انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، جس طرح ہمیشہ کے لیے آپ نے وہاں پہ قافلہ دیکھا، ملاکن ریجن کا آپ نے قافلہ دیکھا، اس دفعہ بھی میں آپ سب کو بتانا چلوں کہ انشاءاللہ میری قوم آپ کو مایوس نہیں کرے گی، پورے پاکستان کو یقین دلاتا ہوں، اور انشاءاللہ ایک ایسا قافلہ اس دفعہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ میں ڈائریکٹ خود سب سے رابطے کروں گا، انشاءاللہ موبلائز کروں گا، اور آپ کو تاریخ کا سب سے بڑا قافلہ وہاں سے نظر آئے گا۔ آپ بھی اپنی تیاری کریں، اور جن کے حلقے ہیں وہ اپنے حلقوں میں بھی کوشش شروع کریں۔ آخری چیز ایک یہ، آپ سے اجازت لینے سے پہلے، میرے نوجوانوں، آپ کو یاد ہوگا آپ مجھے یونیورسٹی میں کہتے تھے، یونیورسٹی کے بعد آپ مجھے جب یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا اس وقت کہتے تھے، اور جب عمران خان جیل میں گئے تو اس وقت بھی آپ مجھ سے ایک سوال کرتے تھے کہ صدر صاحب آپ نے تیار ہمیں کسی اور چیز کے لیے کیا تھا، یہ تو نہ جمہوریت ہے نہ انقلاب ہے، تو کس چیز کے لیے تیار کیا تھا؟ اس کے لیے آپ تیار ہو جائے، انشاءاللہ پاکستان جیتے گا، عمران خان کی آزادی ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان میں آئین کی بحالی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔